بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کل ہم نے مکی صورتوں کا جو دو مکی صورتیں تھیں وہ پڑھی تھی، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ اب دو مکیات کے بعد دو مدنیات یعنی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی مدنی سورہ یعنی کہ سورہ انفال جو اس جوڑے میں آئی ہے وہ غزوہ بدر کے حالات سے بحث کرتی ہے، جو کہ جزیرۃ العرب میں کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ تھا، پہلا اہم مارکہ، جبکہ سورہ توبہ جو جزیرۃ العرب سے باہر کفر اور اسلام کا جو اہم مارکہ ہے یعنی کہ غزوہ تبوک، اس کے حالات سے بحث کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سوالات آپ ہمیں فیس بک پہ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات ارسال کر سکتے ہیں، اور ہماری جو زوم کی آن لائن کلاس ہے، ہمارا گروپ ہے، اس میں آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور فیڈ بیک، انہی سے یہ پروگرام چلتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تو چلیے آج کے پروگرام کا ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ خالد صاحب، سورہ انفال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ابتدا میں اہل ایمان کی جو باطنی کیفیات ہیں اس کا ذکر ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا دل جو ہے لرز اٹھتا ہے خشیت سے اللہ کی، جبکہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتہم، یعنی ان کا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ اس سورہ کے آخر میں جو اہل ایمان کا جو عملی پہلو ہے اور حرکی پہلو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ اس کام سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، ان کے لیے ان دو خصوصیات میں کیا اپنے لیے رہنمائی ہے، یہ وضاحت فرمائیے۔ ہاں دیکھیں، یعنی ویسے تو جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اس کے اندر حرکت، دعوت، تحریکیت، وہ پہلو غالب نظر آتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں اس میں آپ کو دونوں پہلو جمع نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی سطح پہ تعلق، قلبی نوعیت کا تعلق، باطنی کیفیات جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں بھی یعنی وہ صرف یہ واحد مقام نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے ان کیفیات کو اجاگر کیا ہے اور کہیں کہیں تقابل بھی کیا ہے۔ جیسے کتنا اہم موقع تھا صلح حدیبیہ کا، جہاں گویا وہ چیز ظاہری جو ایک نظم، ڈسپلن اپنے عروج پر ہے اور ایثار اور قربانی بھی اپنے عروج پر ہیں، لیکن وہیں پہ ساتھ تقابل کرتے ہوئے ان کی دوسری کیفیت کا بھی ذکر کر دیا کہ جس میں وہ جو اپنے چہروں سے سجدوں کے نشانات سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایک کیفیت ہے۔ اور باقی اس کے بعد کہ آپ ان کو دیکھو گے، ان کے چہروں کے نشانیوں سے سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے، یبتغون فضلا، اللہ کے فضل کے متلاشی ہوں گے۔ اسی طرح یہاں بھی اس سورہ مبارکہ کے دونوں سروں پر یعنی ابتدا اور آخر میں ان کے یہ دونوں پہلو علیحدہ علیحدہ اجاگر کیے گئے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں جا کے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن، یہ حقیقی مومن یہی ہیں، یعنی جس میں اس میں یہ جہاں پہ یہ آیا نا کہ بھئی آیتیں پڑھنے سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لینے سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اسی طرح نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارا جو ایک انفرادی سطح کے اعمال ہیں ان کا ذکر کر کے کہا یہ حقیقی مومن ہے۔ آخر میں جا کے کہا کہ جی جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ تو اس سے ایک جو حضرات قرآن مجید کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ جو پہلے والے ہیں وہ مکمل مومن علیحدہ ہیں اور یہ جو دوسرے والے ہیں یہ بھی مکمل مومن علیحدہ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے مجموعے سے بندہ مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو کسی نے مطلب اطمینان قلب کے لیے تو ظاہر ہے یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ہمارے یعنی جو بھی ہمارا فہم ہے اس میں یہ بات فٹ ہو جائے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہو، جان ہتھیلی پہ لیا پھرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس پر قرآن پڑھا جائے اس پر کوئی اثر نہ کرے، اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس پر کوئی کیفیت ہی نہ طاری ہو، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بڑی قربانی کرتا ہو، ایثار کرتا ہو، تو ایسا مومن تو کسی نے نہیں دیکھا نا، تو نہ ہی ہم سمجھیں گے کہ یہ بات یہ تصور صحیح ہے، تو پھر اس کے برعکس بھی صحیح ہونا چاہیے۔
کہ جو نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، یہ سب تو کرتا ہو، لیکن ناداں سجدے میں گر جاتا ہو جب وقت قیام آتا ہو. تو جیسے وہ پہلے والی بات غلط ہے، ایسے ہی یہ والی بات بھی غلط ہے. تو ان دونوں کو جمع کرنے سے بندہ مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے. صحیح. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ. اس آیت سے امت مسلمہ کا جو مشن ہے اس کی حدود یعنی پورے عالم تک پھیل جاتی ہیں. دیکھیں صرف یہی آیت تو نہیں ہے جی، کیونکہ اس سے تو جیسے بعض لوگوں نے جیسے بھی لیا ہے، چلیں کہا ہے کہ جی یہ تو ہم کی ضمیر خاص طور پہ راجع ہے مشرکین مکہ کی طرف، صحیح، کہ ان سے جنگ کرو جب تک کہ ان کا فتنہ فرو نہیں ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا. یہ آیت آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، تھوڑے سے فرق ہے، وہ کلو اس میں نہیں تھا، باقی یہی تھی ساری. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. تو وہاں تو بہت صاف پس منظر ہے کہ وقاتلوا الذین فی سبیل وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. تو وہ تو بالکل خاص ہو گئے نا وہ مشرکین مکہ، تو انہی کے لیے پھر یہاں پہ آیا. بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ ان سے نہ لڑو جبکہ مسجد حرام کے پاس. تو وہاں بہت زیادہ تعین ہو جاتا ہے اس ہم کی ضمیر کا کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے. لیکن سورہ توبہ میں اصل میں جو اس سے زیادہ یعنی وہ اس کو عالمی مشن کی اشارے کرنے والی آیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پھر جب مشرکین کا تو فتنہ ختم ہو گیا نا، سورہ توبہ میں وہ واضح ہو گیا کہ اب براءۃ من اللہ و رسولہ. اور اب یہ جب اشہر حرم گزر جائیں یا میعاد پوری ہو جائے معاہدے کی، تو اس کے بعد تو یہ جزیرۃ العرب میں رہ نہیں سکتے. اب اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب میں سے بھی وہ جو اس دین کو نہیں قبول کرتے اور یہ وہ ان سے بھی لڑو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ تو جزیرۃ العرب سے مشرک تو نکال ہی دو، ان کے لیے یہ ہے کہ جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں. حدود حرم میں تو وہ بھی نہیں آ سکتے، لیکن باقی جزیہ دے کر چھوٹے بن کر رہ سکتے ہیں. یہ ان کے لیے حکم آ گیا، یعنی اسلام کے غلبے کے نیچے نیچے، اسلام کے غلبے کے نیچے نیچے. صحیح. اور پھر جا کے آخر میں اب اسی بات کو جیسے وہاں کا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا، اب لڑو. کہاں تک لڑو؟ جو کافر یلونکم، تمہارے پڑوس میں بستے ہیں. اب یہ تو جب تک گلوبل نہیں ہو جاتا اسلام، اس کی طرف اشارہ کر دیا. تو اشارہ ہی نہیں کر دیا بلکہ حکم دے دیا، اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. مطلب اگر شام پہ چڑھائی ہو گئی تھی تو بھائی سفیر قتل ہو گیا تھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات. ایران والوں نے کیا کیا تھا؟ چلے خط ہی پھاڑا تھا نا. اب اس خط پھاڑنے کی اتنی بڑی سزا کہ آپ اس کے ملک پر حملہ کر دیں گے. اچھا روم والے نے تو خط بھی نہیں پھاڑا تھا، کیسر نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، اور خود سامنے بھی نہیں آیا تھا. جب آپ غزوہ تبوک میں اصل میں تو مقابلہ انہی سے ہونا تھا کیونکہ ان کے اتحادیوں سے لڑنے جا رہے تھے ہم. تو وہ تو ٹل گیا، سامنے ہی نہیں آیا. تو نہ اس نے لڑائی مول لی، نہ اس نے سفیر کی کوئی گستاخی کی، نہ خط پھاڑا. تو روم پر کیوں مسلمان حملہ کرتے رہے؟ پھر کہاں تک پہنچ گئے؟ یعنی مصر اور پھر افریقہ کی طرف. تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ صرف یعنی، اور یہ اس میں سے بہت کچھ وہ ہوا جو صحابہ کے دور میں ہوا ہے. بعد میں آپ کہیں چلیں جی ابھی سے ملک گیری تھی، لوگوں نے کہا ہے چلیں سچ کہا جھوٹ کہا ہے چلیں مان لیتے ہیں سچ ہے. لوگوں نے کہا جی وہ دولت کے اصول کے لیے تھا، چلیں. صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہیں گے، حضرت عمر کے دور میں بھی جو فتوحات ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں، وہ تو اس مشن کے لیے ہوئی ہیں. انا قد ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے ہیں بھائی، ہم اپنے اس سے نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں. اور مقصد کیا آنے کا؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. یہ سعد بن ابی وقاص نے ایرانیوں کو بتایا تھا نا، ہم اس لیے آئے، مشن ہمارا یہ ہے. ٹھیک. تو جب یہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ در حقیقت کس کے امتثال میں ہے، کون سا حکم ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کیا؟ تو دو ہی باتیں آپ کو ملیں گی. قرآن مجید سورہ توبہ کی یہ آیت کہ جو تمہارے پڑوس میں جہاں تک ہیں چلتے رہو. وہ جو تھا نا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، تو اب وہ ایکسٹینڈ کر گئے دنیا سے جب تک ہوئی، کیونکہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے.
اچھا سورہ توبہ میں یہ آیت پھر وہاں پہ لائے نا اسی جگہ پہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی کلہ ہی یہاں پہ بھی آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو حضور نے خود فرمایا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب میں نے یہ سارا کر کے دے دیا نا، الا هل بلغت۔ اچھا اس تبلیغ میں یہ بدر سے لے کے تو غزوہ حنین تک سارا کچھ شامل ہے، بلکہ غزوہ تبوک تک، چلیں غزوہ تبوک کو رکھیں، غزوہ حنین تک تو سب شامل ہو گیا نا، کہ آپ سن 10 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ الا هل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا، صحیح، ٹھیک ہے، تو ویسے تو تبوک بھی آ جائے گا، وہ سارا کر کے پہنچتا ہے، وما علینا الا البلاغ، ممبر پر چڑھ کے نہیں ہوتا، عملاً کر کے جب دکھا دیا تو پھر اب الا هل بلغت، اور پھر اسی طرح فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اور صحابہ وہ 3 باتیں ہی کہتے تھے تبلیغ کے لیے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ ہمارے بھائی ہو۔ یہ نہیں ہے تو اسلام کو بطور دین، یعنی ایک نظام حیات یا لا آف دا لینڈ کے طور پر قبول کر لو، بے شک تم اپنی جگہ پہ اپنے عقیدے پر قائم رہو، اپنی عبادات بھی کرتے رہو، تمہارے عبادت خانے بھی محفوظ رہیں گے، تمہیں سارے وہ مائنورٹیز والے حقوق حاصل ہوں گے، البتہ لا آف دا لینڈ اسلام ہوگا، یعنی ذاتی زندگی میں وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اجتماعی دین جو ہے نا، وہ معاشی سیاسی سماجی نظام، وہ اسلام کا ہوگا۔ ٹھیک، اور یہ دونوں باتیں اگر قبول نہیں ہیں پھر تلوار، یہ تبلیغ کا یہ طریقہ تھا جو صحابہ نے اختیار کیا، الا هل بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب۔ صحیح، تو یہی 2 اس کی بنیادی دلیلیں۔ پھر یہ تو اس کے بعد اضملال شروع ہوا ہے، لپیٹا گیا ہے سارا، اب کیا، اب تو اپنے ہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ چلیں نیکسٹ کوسچن خالد صاحب، یہ کہ ان 2 صورتوں میں، خاص طور پہ سورۃ توبہ میں تو بہت واضح طور پر نفاق کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی گئی، یہ بتائیے کہ نفاق کا جو ایک ہمارے ہاں عام تصور رائج ہے کہ شیف منافقت ہے یا یہ نفاق ہے، اور اس زمانے میں یعنی اللہ تعالیٰ جس حوالے سے نفاق کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا نفاق پہ آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک جملہ رہ گیا پہلی بات میں، کہ اب جب آپ کے اپنے ہاں دین غالب نہیں ہے تو قتال تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو غیر اقوام کو تبلیغ کا بھی حق نہیں ہے، کس منہ سے جا کے کسی کے سامنے آپ تبلیغ کریں گے کہ ہم پاؤڈر لے کے آئے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں دنیا میں 1 نمبر، ہم وہ لوگ ہیں جو تمہاری خیرات پہ پلتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ہر کام کے لیے، ہر ایشو کے لیے، ہر مشکل کے لیے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، ویکسین کے لیے بھی تمہارے در پہ سوالی بن کے آتے ہیں، ہم آپ کو تبلیغ کرنے آئے ہیں، تو قتال تو بہت دور کی بات ہے، وہ کیا کریں گے آپ؟ تبلیغ کا بھی حق ادا نہیں، حق کوئی نہیں، حق کیا، شکل صورت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا منہ نہیں ہے جا کے آپ تبلیغ کریں۔ وہ جو مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ تو پھر بھی اچھے دور کی بات ہے بھائی، صرف آپ نے وہ نظام نہیں قائم کیا ہوا تھا نا، جی آپ گند میں تو نہیں لتھڑے ہوئے تھے۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے، ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے جامع سے نکل کے دنیا کی سطح پہ اٹھ کے دیکھیں، نیچے زمین پر مختلف قومیں آباد ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، کیا نظر آتا ہے اوپر سے آپ جب دیکھیں گے تو؟ یہ سعودی عرب ہے، یہ ان کے بادشاہ سلامت ہیں محمد بن سلمان، یہ پاکستان ہے، یا زرداری صاحب، یا چلیں اب وہ عارف الوی صاحب یا عمران خان صاحب یا پھر اور جو بھی ہماری جنتا ہے یہ ہیں، باقی دنیا سے ذرا ان کا تقابل کر کے دیکھو، ان کے کپڑے نہ دیکھیں، ان کی گاڑیاں نہ دیکھیں، ان کے کریکٹر دیکھیں، ان کا پمپ اینڈ شو نہ دیکھیں، ان کے رویے دیکھیں۔ تو جب تک اس سب کی اصلاح نہیں ہوتی ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھائی کیا قابل یار، کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی بہتری، اچھائی، بھلائی، کچھ خوبی کچھ ہو سکتی ہے؟ وہ اس اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھو، پورا کردار اجتماعی انفرادی دیکھو، کچھ نہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں نفاق کی طرف۔ دیکھیں اصل میں اب اسلام جیسے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ اگر پڑھیں نا، یہ حضرت دانشور صاحب سے ذرا علیحدہ ہو کے بالکل آبجیکٹیولی قرآن مجید پڑھیں
تو قرآن مجید اور اچھا چلیں آپ اس سے بھی نکل جائیں نا، چلیں اگر آپ شاہ ولی اللہ کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ ابوالکلام آزاد کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ علامہ اقبال کی شاعری کو جناب ایسے ہی شاہین کی دہشت گردی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ادھر سے کٹیں، آپ ادھر سے بھی کٹیں نا، آپ کسی اور سے کیوں تاثر لیتے ہیں، اس سے بھی نہ لیں، غیر جانبدار ہو کے پڑھیں قرآن کو۔ آپ کا جو اپنا باقی مطالعہ ہے دنیا کے علم کا، اس ظرف کو لے کر اس میں ڈالیں، اب اونڈھیلیں قرآن مجید کی آیات بینات، لیکن ہوں آپ آبجیکٹو، آپ اپنے تعصبات کے ساتھ قرآن کے پاس نہ جائیں۔ تو جو بہرحال چھن کے سامنے آئے گا تو وہ تو ایک آئیڈیالوجی آئے گی جو اپنا غلبہ چاہتی ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی جو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ تو جب وہ اپنا غلبہ چاہتی ہے تو اس سے ایک جد و جہد جنم لیتی ہے۔ دین کو ماننے کا مطلب ہے ایک نظریے کو ماننا، دین کو ماننے کا مطلب ہے ایک ایسے نظریے کو ماننا جو اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ تو غلبہ چاہتا ہے تو پھر سٹرگل ہوگی، کوئی نظام تو وہاں پہلے موجود ہوگا نا، آپ مریخ پر تو نہیں ہیں، آپ زمین پر ہیں، زمین پر لوگ رہتے ہیں، جب لوگ رہتے ہیں تو لوگوں نے کوئی نہ کوئی نظام نافذ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو اپنا نظام نافذ کرنے کی جگہ نہیں دیتے، جگہ نہیں ہے آپ کے لیے، گنجائش نہیں ہے انگلی دسانے کی، تو آپ کو پھر اب پیدا کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، تو گویا ایک جہاد، ایک سٹرگل جنم لے گی اس سے۔ اب آپ سوچئے، یہ جب آپ کسی کے لیے تھرٹ بنے جو طاقت میں ہے، تو اس نے آپ کو سمیش نہیں کر دینا ہے، بالکل، تو یہ کمزور بندے کا کام ہے، یہ اس کی کمزور شخصیت، کمزور کریکٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ آرگومنٹ بڑا پوزیسنگ ہے، اپیل بہت پوزیسنگ ہے اسلام کی، آپ کی فطرت کو جا کے ٹن 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 ہلا دیتی ہے، صحیح، جیسے کسی مطلب میراثی کو کوئی میوزک ہلا دے، اس طرح جا کے یہ آپ کو ہلا دیتا ہے، اندر سے پکڑ لیتے ہیں، آپ کو جکڑ لیتا ہے، ہلنے نہیں دیتا ہے، فطرت کی آواز ہے، فطرت کیا ہے۔ اچھا آپ نے اس وجہ سے اسے قبول کر لیا، لیکن اس نے کہا چلو اب مرنے چلتے ہیں، اتنا ہے آپ میں، وہ نہیں تھا یارا، تو اب آپ قدم پیچھے کھینچتے ہو، یہ ہے نفاق۔ ٹھیک، اسی کو قرآن مجید نے دیکھیں سورہ بقرہ میں جو کہا کہ یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، یعنی بندہ تو یہی سمجھے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، وما ہم بے مومنین، لیکن نہیں ہیں۔ آگے بار بار آتا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خود نہیں شعور اور ادراک کہ ان کی پرسنالٹی کا کیا ایشو ہے، ایشو ہے فی قلوبہم مرض، یہ اسپرٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کی سوچ اور ہوتی ہے، ان کا عمل اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، میری سوچ کی بلندی تو میرے پتہ نہیں عمل کی پستی، کیا سوچتا ہوں کیا کرتا ہوں، یہ ایشو ہے ان کا۔ انہوں نے جا کے جپھا ایک بہت اعلیٰ فکر کو دے دیا ہے، اور اتنی ان کا ظرف اور ہمت نہیں ہے کہ اس کو اپ ٹو دا مارک اپنا اس کو نبھا سکیں اسے، لہذا جب آسانی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، مشکل آتی ہے رک جاتے ہیں۔ تو فَلَمَّا أَضَاعَتْ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، آسانی میں چل لیتے ہیں، مشکل جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہ جنون سے نہیں چل سکتے۔ شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے، تو ان کا یہ قافلہ عقل و شعور آگے نہیں بڑھنے دیتا انہیں، اوہ خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑی حکمت عملی، ذرا سوچ کے، ذرا بچ کے، ذرا بچا کے، مال بھی جان بھی۔ تو یہ چیز ہے جو ان کو روک لیتی ہے، ان کے قدم پکڑ لیتی ہے۔ یہ ابتدائی درجے میں غیر شعوری ہے، لیکن دیکھیں ایک سٹرگل ہے، پیہم ہے، مسلسل ہے، جی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آخر آپ سے تو کوئی نہ بھی پوچھے تو معاشرے میں آپ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں نا کہ آپ کیا ہیں، صحیح، آپ آگے نہیں ہیں، آپ پیچھے پہ ہیں۔ تو اب آپ کی عزت آپ کو مجبور کرے گی، آپ کا سٹیٹس آپ کو مجبور کرے گا کہ کوئی جسٹیفیکیشن دیں، اس کو ریشنلائز کیا جائے۔ وہ چلے پہلے تو یہی ہے نا کہ کوئی جھوٹا بہانہ بنایا، یار وہ نہیں، میں بڑا دوڑنے والا بندہ تھا، اس دن میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ تو بندہ کرتا ہے نا، 10 بہانے بناتے ہیں۔ یہ جھوٹ کا آغاز ہو گیا، یہ پہلی نشانی ظاہر ہوئی ہے، مرض اندر تھا۔ اب اسٹرگل نے فزادہم اللہ مرضن، اگر کسی معاشرے میں یہ جد و جہد ہی نہیں ہو رہی تو یہ وائرس اندر ڈارمنٹ ہی رہے گا۔ صحیح،
نکھر کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن وہ سٹرگل ہے، وہ مسلسل عمل ہے جہاد کا، یا وہ جو بھی ایک تحریک ہے، اس کے نئے موڑ ہیں، نئے وہ جو چیلنجز ہیں، تو اس نے آپ کو ایکسپوز کیا تو آپ اگلی منزل پہ چلے گئے، جھوٹ بولنے کی منزل پہ۔ آپ نے 10 دفعہ جھوٹ بول کے اپنی عزت بچا لی، اب آپ کو خود ہی شک پڑے گا، یار میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں، کسی کو پتہ نہیں سمجھ مانے گا بھی اب یا نہیں مانے گا، میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا۔ آپ قسم کھائیں گے، مزید ایکسپوز ہو گئے، اندر اور باہر آ گیا۔ پھر آپ کو چڑی چڑھ جائے گی، یار یہ فینیٹکس، پاگل، دیوانے، بے وقوف، الو، ہر بات پر دوڑ پڑتے ہیں، اگر میری طرح یہ بھی سمجھدار ہوں تو میں بھی بچا رہوں گا، یہ بھی بچے رہیں گے۔ تو مجھے نمایاں کرنے میں سارا چکر تو ان بیوقوفوں کا حصہ ہے جو سوچتے ہی نہیں، بس دوڑ پڑتے ہیں۔ نو میں نو کما امن صفحا، اب آپ مکمل اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے 2 درجوں میں ابھی توبہ کی آپ کے پاس گنجائش ہے، اب یہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ 9 سال میں یہ مرض وہاں سے چل کے فی قلوبہم مرض سے ہو کے فزادہم اللہ مرضا تک غزوہ تبوک تک جا کے پہنچا ہے۔ یعنی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وہاں سے اب سورہ توبہ تک صحیح، ٹھیک ہے، یہ 8 سال کا، یہ 7 سال کا سفر ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ وہاں سے چل کے یہاں آئے۔ ٹھیک، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب واپسی فتوب علی قلوبہم، اب ان کے دلوں، وہاں پہ بھی اشارہ کر دیا تھا، لو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، کافروں کے دلوں پہ تو اللہ نے ٹھپا لگا دیا، وہ مومن نہیں ہوں گے، ان کو بھی اللہ چاہے تو ان کے دل لے جائے، ابھی نہیں لے گیا، لیکن سورہ توبہ میں آ کے، اس دور میں آ کے فتوب علی قلوبہم ہو گیا، ان پہ بھی ٹھپا ہو گیا۔ ان کے بھی، ان کو کہا تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خبردار کریں نہ کریں یہ نہیں مان لیں گے۔ ان کے کہا کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اب اور سواء یہ بھی برابر ہو گیا، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ تو اس لیے یہ سورہ توبہ میں پھر آ کے انداز بدل گیا ہے، اب وہ والا انداز سورہ بقرہ والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مرض وہاں پہنچ چکا ہے نا، لا علاج ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب ان کے بارے میں کہا کہ اب ان سے بھی جہاد کریں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی آپ اسے یوں کہیں کہ جیسے کافروں سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم منافقوں سے بھی کریں، اور اس سے پہلے آپ بہت ان سے نرمی کرتے رہے، ہم ہی نے کہا نرمی کرو نا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ہم نہیں کہا تھا نا، اب واغلظ علیہم، اب ان پر سختی کریں، یہ مارے آستین ہیں، انہیں علیحدہ کریں۔ ٹھیک، ابھی آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یہ ایک گلوبل مشن تھا، جو کہ پھر صحابہ اکرام نے بعد میں اس کو نمٹایا اور اس کے لیے صحیح کی جدوجہد کی، اور حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو اسلام کا ایک ایکسپینشن ہے وہ چاروں طرف ہوئی، جغرافیائی اعتبار سے فوجیں گئیں۔ لیکن اس حوالے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہمات روانہ کی تھی، یا جو رومن امپائر سے اور جو پرشین امپائر سے جو جنگ کی تھی، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان امپائرز کو یا ان حکومتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود بنفس نفیس دعوت اسلام دے دی تھی، اور جب انہوں نے دعوت اسلام ٹھکرا دی یا قبول اس کو نہیں کیا، پھر ان پہ اتمام حجت ہو گیا، اور چونکہ ان پہ اتمام حجت ہو گیا لہٰذا صرف اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو اسلام کے دائرے میں لے کر مطلب بات کرنے کی حد تک ایک بات بنتی ہے، بالکل نامعقول بات نہیں ہے، اپنی جگہ پہ اس کا ایک وزن بنتا ہے، لیکن یہ کہ سوچنا چاہیے ان کو بھی جو یہ آرگومنٹ اٹھاتے ہیں اور جو اس آرگومنٹ سے تاثر لیتے ہیں، مطلب ہر بندے کو سوچنے کی بات ہے جی کہ ایک طرف ہمارا کہنا یہ ہے کہ مکے پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 سال حضور کو بنفس نفیس مکے میں رکھا، تب جا کے اہل مکہ پہ اتمام حجت ہوا اور ختم قلب ہوا، اور وہ بھی سب کا نہیں ہوا۔ ابھی غزوہ احزاب تک بھی اللہ جس کو چاہے معاف کرے تو جس کو چاہے، اور لیس لک فی الامر من شیء، آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یا جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے توبہ قبول کرے، جس کو چاہے بخش دے، عذاب دے، یہ بھی اللہ کا اختیار، یعنی یہ غزوہ احد کے بعد بھی یہ آیتیں اتر رہی ہیں ابھی، اور ہوا ہے، ابھی خالد بن ولید آئے، ابو سفیان آئے، ابھی تو چھانٹی پوری نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو اتمام حجت ہونے کے لیے 20 سال لگ جائیں،
جبکہ آپ خود بنفس نفیس وہاں پہ موجود ہیں، ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، پورا کردار پچھلا 40 سال کا ان لوگوں کے سامنے ہے، اور مارے کھانے والوں کے جسم سے نکلتے خون کا ایک ایک قطرہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. ان کی کمٹمنٹ انہیں نظر آ رہی ہے، ڈیووشن نظر آ رہی ہے، ان کا تڑپنا اور انہیں نظر آ رہا ہے. یعنی ہر سطح پہ جذباتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یعنی لوگ نظارہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا. تو پھر جا کے کہیں 20 سالوں میں اتمام حجت ہوتی ہے. ادھر آپ نے ایک خط لکھا اور اتمام حجت ہو گئی. اس کو وہ یہ قسمت الزیزہ ہے نا، یہ ادھر آپ نے اصول کوئی اور رکھا، ادھر آپ نے اصول کوئی اور رکھا. یار اس طرح اتمام حجت ہوتی ہے؟ پھر تو خط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. اصل میں اتمام حجت کس سے ہوئی ہے؟ ان کو آپ نے جو نظام قائم کر دیا ہے اجتماعی، وہ اتمام حجت ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ گلی کوچے والی یہ والی اتمام حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود ایک بینہ ہے. آؤ بچشم سر دیکھو، ہمارے ہاں جو عدل کے زمزمے بہ رہے ہیں، یہ عصائے موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے، یہ ید بیضا سے بڑا معجزہ ہے. اس زمانے میں آپ سوچیں یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک آپ کا امیر کدھر ہے جی، آپ کا وہ نہیں، آپ کا بادشاہ کدھر ہے؟ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے. اچھا کدھر ہے؟ وہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے، ان کو تلاش کرنے گیا ہوا ہے. آج بھی ذرا آپ سوچیں تو کیا سمجھ آئے گی آپ کو. اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ جی سفیر صاحب آئے ہوئے ہیں، جاؤ امیر صاحب کو بلا کے لے آؤ، ان کو کہیں بٹھاؤ 5 اسٹار ہوٹل میں، چلیں کسی اچھے جھونپڑی میں ہی بٹھا دو جا کے امیر صاحب پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، انہیں کہیں کپڑے شپڑے سیدھے کر کے آ جائیں. نہ، سفیر صاحب خود ہی تلاش کرنے گئے ہیں امیر صاحب کو، اور وہ کہیں تھک ہار کے لیٹے ہوئے ہیں پتھر پہ سر رکھ کے، تو سوئے ہوئے ہیں، تو جا کے سفیر صاحب نے جگایا ہے. تو کیا سفیر نے کیا تاثر لیا ہے؟ ہماری تو بڑی بےزتی ہو جاتی ہے اس حال میں سفیر آ جاتے ہوں. ہم تو چھتری کے لیے بھی ایک الگ سے بندہ رکھتے ہیں. وہ خیر تو سفیر نے جو تاثر لیا وہ یہ ہے کہ تم عدل کرتے ہو اس لیے بے خوف ہو. ہمارے حکمران ظالم ہیں اس لیے چھتری کے لیے بھی دوسرا بندہ رکھتے ہیں. اور آج ہم اسلام کی وہ تصویر دنیا کو دکھا رہے ہیں. جی، تو اب کیا آپ اتمام حجت کریں گے اور کیا تبلیغ کریں گے؟ تو یہ ڈنڈی مارتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یا ڈنڈی کھاتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے مغالطہ ہی لگتا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال. احسن فاروق صاحب کا سوال ہے لاہور سے. قرآن کی کئی صورتیں جہاد و قتال سے متعلق ہیں، اس کے باوجود جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالر اسلام کا نہایت محدود تصور پیش کرتے ہیں، تو کیا وہ ان سب صورتوں کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر ہی قیاس کرتے ہیں؟ تو پھر تا قیام قیامت زندہ رہنے والی کتاب میں کیوں اتنی تفصیل سے یہ احکامات درج کیے گئے ہیں؟ اس میں بیچارے غامدی صاحب کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے نا وہ بڑی کیا کہتے ہیں عاجزی اور کسر اور انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، انہیں کہنا چاہیے سارے اسلاف کی رائے یہ ہے. ہاں، تو غامدی صاحب تو اپنے پاس سے تو اتنا کچھ بھی نہیں کہہ رہے، صرف ان کا جو ہے نا وہ اسلوب ذرا ماڈرن ہے. ٹھیک ہے، اور باقی تو آپ کا جو بھی پچھلی روایت ہے ساری وہ یہی ہے. تو غامدی صاحب بیچارے صحیح چیختے ہیں نا، یہ شاہ ولی اللہ نے آ کے سارا جو ہے نا فساد کھڑا کر دیا ہے، فق و کل نظام ان کا. اور اس کے بعد مودودی صاحب اور پھر ڈاکٹر صاحب اور ان لوگوں نے یہ بس ان کے ایک یہ گویا اس امت کے اندر یہ معتزلہ پیدا ہو گئے، ہٹ کر رائے قائم کر لی نا انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے رائے قائم کی ہے یہ صحابہ کی سے تو ملتی ہے، حضور سے ملتی ہے. وہ اصلی سنت ہی یہی مری ہوئی تھی جو انہوں نے زندہ کی ہے، جو احیائی فکر والوں نے زندہ جی. من احیا سنتی عند فساد امتی. صحیح. تو اگر وہ والی چیزیں ٹھیک ہیں جو غامدی صاحب کہتے ہیں، اور جو پوری امت کا ورثہ ہیں دراصل، جی، فکری ورثہ جس کو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، تو وہ اگر صحیح ہیں تو پھر یہ درگت کیوں بنی ہے ہماری؟ قرآن کے ساتھ تو آپ کو عروج ملنا چاہیے تھا.
ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقوامن و یضع بہ آخرین. تو یہ کیوں چلیں ابھی کو تو آپ کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ آ کے تاتاریوں نے کیوں درگت بنائی تھی عباسی دور میں؟ یہ تو پھر بعد میں اب انگریز آئے اور فلانے آئے اور ٹنگڑے آئے. تو کوئی تو آپ نے خرابی پیدا کر لی تھی نا, کوئی تو خرافات میں کھوئے تھے جس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور کیا وجہ تھی, یعنی وہ کیا چیز ہے جو یعنی عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ دین میں فساد پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ تو قرآن وہ جو کہتے ہیں نا کہ پس منظر میں چلا گیا, اور جو ہی سلطنت اور حکومت کا دور آیا تو فقہ پہ تو زور ہو گیا اور قرآن مجید پس منظر میں چلا گیا. تو یہ سارا جہاد جنریٹ قرآن نے کیا تھا نا, موٹیویشن ساری قرآن نے دی تھی. جیسے اب انہوں نے سوال میں بھی کہا کہ قرآن میں بھرا ہوا ہے, تو قرآن میں پھر وہ قرآن ہی پیچھے چلا گیا, ثواب کی کتاب رہ گئی, آگے فقہ آ گئی. تو اس کے نتیجے میں پھر قانون کی بحثیں, یہ ساری جو کتاب الہیل اور یہ اور وہ, پھر سارا یہ ہو گیا نا. نیکسٹ کوشچن ہے مہتاب احمد صاحب کا. سوال یہ ہے کہ آج اگر دین قائم ہو جائے تو عرب کی سرزمین پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ کیا وہاں سے مشرکین کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا یا بس معاملہ رفع کر دیا جائے گا؟ اور کیا ریاست میں فدیہ کو ٹیکس کا نعم البدل لیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال ان کا لے لیتے ہیں کہ مشرکین کو عرب کی سرزمین سر وہ تو یعنی وہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہے, اور ابھی بھی یعنی وہ حدود حرم میں تو داخلے کی اجازت وہ نہیں دیتے. اندر خانے کچھ کر جاتے ہوں, جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی جہاز آ جاتے ہیں, کہتے ہیں آ کے چلے بھی گئے, اسرائیل کا بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا ہم اعلان تو نہیں کر سکتے. صحیح. تو اسی طرح وہاں پہ اب بھی وہ اجازت تو نہیں دیتے, لیکن یہ کہ پتہ ہے آپ کو امریکی بھی آتے ہیں, برطانوی بھی آتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی. صحیح. اور ان کا ہی دوسرا سوال ہے کہ کیا ریاست میں فدیہ کو ٹیکس کا نعم البدل لیا جا سکتا ہے؟ فدیہ میرا خیال ہے جزیہ وہ لکھنا چاہ رہے تھے, شاید غلطی سے وہ کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا, جزیہ پھر ازیوم کر لیتے ہیں. تو جی جزیہ ٹیکس ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, جزا ہے نا. جی. تو وہ جو آپ نے انہیں پروٹیکشن دی ہے, ریاست نے پروٹیکشن دی ہے نا ماں کی طرح, تو اب اس کے بدلے میں وہ ان سے ٹیکس لے رہی ہے. صحیح. قرآن مجید کی مرکزی آیت کے حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے؟ کون سی آیت کو انہوں نے مرکزی آیت قرار دیا؟ نہیں, انہوں نے تو وہی جو ابھی ہم نے جس کا حوالہ بھی دیا تھا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ یعنی قرآن مجید کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کو مرکز و محور نہ مانیں. اچھا. یہ ہدف ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ نے اپنے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت دے کر اور دین حق دے کر, تاکہ وہ اس دین حق کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کریں. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں جب قوم کسی رسول کی دعوت کا انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا کرتا تھا, یعنی کہ کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی چیخ آ جائے, کوئی چنگھاڑ آ جائے, کوئی اور قدرتی آفت آ جائے اور قوم ختم کر دی جائے. جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا اور ان کے والذین معہ اس امت میں کہ اب عذاب استیصال اس امت کے ہاتھوں آتا ہے, یا جو ان کو کفر کا جو فتنہ ہے وہ رفع کرنے کا اس امت کے ہاتھوں. تو کیا یہ بھی نوع انسانی کا ایک ارتقاء ہے کہ جو کام پہلے اللہ تعالیٰ خود کیا کرتا تھا کسی قدرتی آفت کے ذریعے سے, اب وہ بنی نوع انسان یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خلافت اپنی عطا کی, اب وہ اس سے خیر ایک تو عذاب استیصال کا والا لفظ آپ اگر اسے عذاب سے بدل دیں تو عذاب ٹھیک ہے. ہاں, استیصال اب نظریے کا ہوا, افراد کا نہیں ہوا. ہاں یہ ٹھیک ہے نا. تو مطلب شرک کا استیصال کر دیا گیا نا عرب سے. صحیح. تو قریش کا استیصال نہیں ہوا, یعنی یہ ایک فرق نظریے کا استیصال جو یہ اس اعتبار سے تو بڑا ارتقاء ہو گیا نا. یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ شفٹ ہو گیا کہ اب ایک نظریے کو کھاڑ پھینکا گیا ہے ایک علاقے سے. تو باقی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انتقام لیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. جو انکار کریں
اعراض کریں اللہ کی آیات سے، ان سے اللہ انتقام لیتا ہے. انا من المجرمین منتقمون، انہیں سزا دیتا ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت سزا ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، تو سزا دیتا ہے. وہ سزا پہلے اللہ دیتا رہا، جیسے آپ نے بتایا کہ کبھی چنگاڑ سے ہو گئی، کبھی زلزلے سے ہو گئی، کوئی قدرتی آفت آ گئی، کچھ ہو گیا، اللہ نے وہ سزا دی. یہاں اللہ نے پہلے سورہ انعام میں بتا دیا تھا، وہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، شاید ڈسکس نہیں ہوا یہاں پہ، لیکن وہاں پہ تو آ گیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے عذاب اتارے، اس پر بھی قادر ہے زمین کے سے عذاب لے آئے، پاؤں کے نیچے سے لے آئے، اس پر بھی قادر ہے خود تمہیں پولرائزیشن کرے، تمہاری علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنائے، پھر تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. تو وہ گروپنگ والی جو بات ہے نا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا آپس میں جو ربط ہوتا ہے، تو وہ مکی سورہ انعام میں یہ بات آئی ہے. تو آگے سورہ انفال میں گویا جو وہ تقسیم کی تھی اللہ نے، تو اس میں سے جو فئہ قلیل تھا، فئۃ قلیلۃ، اس کے ذریعے سے اکثر جو گروہ تھا اس کا جو ہے کچمر نکالا، اس کا مظاہرہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسط تھی. فَذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ، ایت لیونا، اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں تو آگے اور بھی سخت ہے. تو پھر مختلف تلک الایام نداولها بین الناس ہوتا پھر صلح حدیبیہ، پھر وہ ٹوٹی، پھر فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، جاء الحق وزهق الباطل، اور پھر وہ آرڈر آف دا ڈے، براۃ من اللہ ورسولہ. اب یہ گویا 3 مہینے اور زندہ رہنے کا کرنے، یا تو بھاگ جاؤ یہاں سے، یا ایمان لے آؤ، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ اس صورت شمشیر دست قضا میں وہ قوم، یہ اللہ کے ہاتھ کی تلوار تھے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ٹھیک، تو دے دیا. واجد علی صاحب کا اگلا سوال ہے، جب غزوہ احد میں 3 اندازوں کی مغفرت کر دی گئی اور ان کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا، تو تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کے ساتھ سختی کی یہ انتہا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق واضح کریں. اچھا، یہ بھی ویسے سوال اپنی جگہ پہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں غزوہ تبوک اور غزوہ احد میں ایک بنیادی فرق ہے کہ غزوہ احد ایک رضاکار جماعت نے لڑا ہے جو اپنی مرضی سے آئے تھے. تو وہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے واپس چلا گیا تو آپ کے پاس بہترین آپشن یہی ہے کہ اسے معاف کر دیں، نہیں تو اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قطع تعلق، سزا دینے کی پوزیشن میں آپ ہیں نہیں. ٹھیک ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ اب آپ کے پاس ایک جو ہوتا ہے نا وہ ریاست کا اختیار، آپ کا ایک حکومتی آپ کی ریٹ قائم ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے نفیر عام کی ہے، ہر بندہ نکلے گا. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہر بندہ نکلے گا. جو نہیں نکلے گا وہ ایکسپلینیشن دے گا، میری ٹانگ ٹوٹی تھی، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا. لوگوں نے جیسے بہانے بنائے، لیکن آ کے بہانہ بنانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی جواب دہی ہے. اب جس نے نہیں بہانہ بنایا گویا اعتراف جرم کر لیا تو اس کو سزا ہوگی. ٹھیک، سمپل. اچھا، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قاتل المشرکین حیث وجدتموہم واحصروہم وقولوا لہم کل مرصد، کہ ان کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھو اور جہاں پاؤ قتل کرو. ان آیات سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو خون خرابے کی کتاب ہے اور یہ تو صرف دین ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کی بھی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. تو اس اعتراض پر آپ کیا کہیں گے؟ خیر، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جزیرۃ العرب کے ان مشرکین کے لیے حکم آیا تھا جن پر اتمام حجت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ ساری دنیا کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ خاص اس علاقے کے لیے، یہ خاص ان کے لیے، بنی اسماعیل اور ان کے متبعین یا ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے ساتھ بھی یہ کوئی ظلم نہیں ہے جن کو 20 سال سمجھایا گیا. 20 سالوں کے بعد یہ آیا. اچھا چلیں، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کیا اتمام حجت ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے وہ ایک طرف رکھے. جب آپ نے مجھے نکال دیا ایک شہر سے، میرے پاس طاقت آئی، تو میرا حق نہیں ہے آپ کو نکال دینے کا.
بالکل ہے. بس سمپل یہی آپشن دیا تھا نا, یہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ بس. آپ نے ہمیں نکالا تھا نا یہاں سے, کافی بڑی جسٹیفیکیشن ہے آپ کو نکالنے کی. صحیح. مصارفین زکوٰۃ کے حوالے سے سورۃ توبہ میں بات آئی, مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے, تو یہ بتائیے کہ اس میں ایک مصرف کا ذکر ہے وفی الرقاب. تو آج کے دور میں گردن چھڑانا, تو آج کے دور میں تو غلامی کا جو ادارہ ہے وہ تو اس طرح سے قائم نہیں ہے, تو آج اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو چلیں, ایک اگر کوئی شے ختم ہو گئی ہے تو مد آٹومیٹکلی, مطلب اس کی یہ تو نہیں ہے کہ اس مد میں لازمی پیسے ڈالنے ہیں, نہ ڈالے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. یعنی ان میں سے کسی مد میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس آپشنز ہیں, یہ جہاں چاہیں. بینک ہیں آپ کے پاس, چاہیں تو میزان بینک میں رکھیں, چاہیں ابھی بینک میں رکھیں, تو اس طرح یہ مختلف آپ کے وہ ہیں جہاں چاہیں کر دیں. تو ایک تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو کوئی ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر رکاب کا خاص معنی تھا غلاموں کو آزاد کرنا. اب غلامی کا جو ہے ہم کہتے ہیں جی دور ختم ہو گیا, تو یعنی اس طرح کی غلامی نہیں رہی ہے, غلامی نے نئی شکل, اگر زنجیروں والی غلامی نہیں رہی ہے. وہ جو بہرحال جس میں کوئی بندے کا حق حقوق ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, وہ غلامی ختم ہو گئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اب اس میں جو ہے نا عام بعض جگہوں پہ ہم اس کی جگہ پہ کر دیتے ہیں, کوئی بندہ قرض میں جکڑا ہوا ہے, کسی کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے کچھ اور, تو وہاں پہ تو خیر چٹی کا ذکر علیحدہ آیا ہوا ہے نا, والغارمین, جو کسی مصیبت تاوان میں پھنس گیا تو وہ ایک گردن اس میں پھنس گئی. پھر بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی قرض کے نیچے آ گیا ہے تو وہ بھی ایک گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے. تو اس طرح کی بھی کچھ مدات ہو سکتی ہیں. صحیح. سورہ توبہ میں ہی منافقین کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر کوئی قریب کا کوئی میدان جنگ ہوتا یا آسان سفر ہوتا تو اس میں وہ لوگ شامل ضرور ہوتے آپ کے ساتھ, لیکن چونکہ سفر کی شقاوت بہت زیادہ تھی اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. آج کیا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کوئی آسان سے ہدف ہو یا آسان سی جنگ ہو تو اس میں تو فوراً جائیں. اس میں ایک بات اور بھی ہے, جی جی, یعنی سفر نزدیک کا بھی ہوتا ہے آسان, اور ساتھ یہ ہے کہ قریب سے مال ملنے کی توقع بھی ہوتی ہے. یعنی آگے جس سے مقابلہ تھا وہ کمزور ہوتا ہے اور مال غنیمت کی بھی توقع ہوتی ہے. یعنی اگر ہدف آسان ہو یا دشمن آسان ہو تو فوراً جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. لیکن اگر دشمن جو ہے وہ 2.5 یا 3 گنا ہو تو پھر ماضی بھلانے پر ہی اکتفا کیا جائے. بلکہ اور بھی بات کریں نا, اگر سفیر افغانستان کا ہو تو اس کے کپڑے اتار کے امریکہ کے حوالے کر دو, اور فرانس کا ہو تو اپنے اتار لو. چلیں, جہاں پر آیت اظہار کا ذکر آیا سورہ توبہ میں, اس کے بالکل اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, یعنی کہ احبار اور رہبان یعنی کہ جو یہود و نصارہ کا مذہبی طبقہ تھا ان کا ذکر آیا. تو کیا اس غلبہ دین کی جو جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے, اس کا جو روایتی مذہبی طبقہ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ اس کی راہ میں مزاحم ہے؟ دیکھیں ویسے قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی نبی یا رسول آیا ہے اس کی سوچ سے روایتی طبقہ ہی ٹکرایا ہے. اچھا, یعنی یہ تو بہت واضح مضمون ہے قرآن مجید کا. یعنی وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوں, حضرت صالح ہوں, حضرت ہود علیہ السلام ہوں, حضرت نوح علیہ السلام ہوں, ان سے ایک ہی ہم اپنے آبا کا طریقہ چھوڑ دیں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے ہم اپنے آبا جو جس کی بندگی کرتے تھے ان کی بندگی کرنا چھوڑ دیں؟ تو یا ہمیں تو بڑی امید تھی تم سے یار, تم ہمارے خاندان کا نام روشن, تم ہی ہماری روایات کے در پہ ہو گئے ہو. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبیوں رسولوں کو روایت شکن سمجھا ہے ان کے معاشروں نے, گویا ان کی روایتیں توڑنے آئے ہیں, ان کے رواج مسمار کرنے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو بھی روایت ہوتی ہے وہ ایسے ہی تو جڑ نہیں پکڑی ہوتی نا, جب وہ شروع ہوئی ہوتی ہے تو تب اس کے پیچھے کچھ اچھی اسپرٹ ہوتی ہے, کوئی نیک جذبہ ہوتا ہے. لیکن پھر رفتہ 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 اس میں چیزیں مطلب وہ جو ایک ہوتے ہیں نا, لوگوں کو محبوب کر دی گئی ہیں دنیا کی محبتیں, حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ, تو نیچرل ٹینڈنسی ہے اس طرف ٹلٹ انسان کے اندر موجود ہے.
تو وہ اس روایت کے اندر پھر آدمی اپنا نفع ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے وہ نفع مستحکم ہو جاتے ہیں، روایت کی روح ختم ہو جاتی ہے، رسم رہ جاتی ہے، صحیح، اور روح اس میں مفاد کی آ جاتی ہے۔ تو جن کے مفادات ہوتے ہیں تو ان کو وہ رسم اچھی ہونے کی وجہ سے پسند نہیں ہوتی، اپنے مفادات کی وجہ سے پسند ہوتی ہے، تو وہ اسے بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ریزسٹ کرتے ہیں جب آپ اس رسم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو یہ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اب مذہبی طبقہ ایک بہت کمزور حیثیت کا مالک ہے، اس لیے ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس بات کو جو وہاں پہ کہی گئی ہے۔ مذہبی طبقہ ہمیشہ ہر معاشرے میں اس کا کی رول رہا ہے، یوں سمجھیے کہ اسی کے حکم پر عوام دائیں یا بائیں ہوتی تھی، بادشاہوں کا اقتدار بھی اسی پہ اس پر قائم تھا، دلوں پر ان کی حکومت تھی، مطلب انہی کی سنتے تھے لوگ۔ کیوں؟ اصل میں یہ اتنی معلومات سائنسی نہیں تھی نا لوگوں کے پاس، مشاہدہ اتنا نہیں تھا، تو اب آپ کا دیکھیں نا کٹورا دماغ کا بہت بڑا ہے اور آپ کی آنکھیں اور کان اس میں بہت تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ ٹپکا رہے ہیں معلومات، تو اب اس ٹکورے میں آپ نے توہمات کو بھرنا ہے، جو خلا ہے نا دماغ کے اندر تو وہ بھرا جائے گا سارا سپرسٹیشن سے، اس کو ریپریزنٹ آپ کا مذہبی طبقہ کرتا ہے، تو ذہن پر اصل حکومت تو اس کی قائم ہو گئی، وہی جس کو کہیں یہ بادشاہ سلامت آسمان سے اترے ہیں، ذل اللہ فی الارض ہیں، تو اس کی وہ کریڈیبلٹی بنے گی، وہی انکار کر دیں تو چلے ان کے ساتھ تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن بادشاہ سلامت کے بھی گئے۔ صحیح، تو اس لیے یہ دنیا میں یہ تین جو نا گروہ، یہ جو ایک جن کے دل کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ فقراء اور درویش اور راہب اور پنڈت نہیں، وہ جو جوگی، ان کے لوگ دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت انہیں نظر نہیں آتی، کم از کم ظاہر وہ کامیاب اداکاری کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو گاندھی اس لائن کا پرفیکٹ بندہ گاندھی ہے، جس نے آج بھی دنیا سمجھتی ہے یار وہ سادھو تھا، تو ہوتے اندر سے وہ سب وہی کچھ ہے، لیکن بہرحال اوپر ایک اچھا خول چڑھا لیتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں بے پرواہ ہیں دنیا سے بے نیاز ہیں۔ تو بہرحال جو بندہ دنیا سے بے نیاز لگے اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ساری چپکلش فرکشن یہ مال کی زن زر زمین سے ہوتی ہے، آپ کی ہے ہی نہیں فرض کریں تو دوسرا خواہ مخواہ آپ سے محبت کرنے لگے، ٹھیک، تو دل پہ حکومت تو ان کی ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ علماء کی ایک قدر، یہ وہ جو بھی مطلب وہ سپرسٹیشنز والے ہوتے تھے یا جنہوں نے وہ روایت والے جو ہوتے تھے ان کی ایک ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کی ایک اتھارٹی قائم ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے آپ کے پاس اگر کچھ حصہ آ گیا ہے عوام پر حکومت کا تو آپ اس کے بقدر حصہ آپ اپنا وہ وصول نہ کریں، اپنے جثے کے مطابق حصہ وصول نہ کریں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لہذا ان کے وہ پھر ان کے مفادات اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور وہی اسی طرف اشارہ کیا۔ اس میں سب سے پھر بدترین جو صورت بنائی ہے وہ یہود و نصارہ نے بنائی ہے، کیونکہ یہ تو آسمانی مذہب تھے، یہ تو توہمات پر مبنی نہیں تھے، یہ تو برہان اور فرقان پر مبنی تھے، کتاب ان کو دی گئی، کتاب ان کو دی گئی تھی۔ یہ ہیں پھر جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے ان کتابوں میں تعریف کی ہے، اپنے لچ تلے ہیں کہنا چاہیے، یا اپنا لچ تلنے کے لیے کتابوں میں تعریف کی ہے، اور کیسے کیسے کیے وہ جو ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، اور یعنی معلوم ہو تو ایک لکھ کے کہتے ہیں لوگوں سے یہ اللہ کی طرف سے، یکتبون بأیدیہم لتحسبوہ من الکتاب ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لو یہ تو لکھنے کی بات ہوئی نا، لکھنا پھر چلے آپ کہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لکھ لیں گے، وہ تو جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس سے اگلی بات ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ کتاب پڑھتے اس طرح ہیں زبان مروڑ کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تمہیں لگے کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا اپنی توند بڑا کرنے کے لیے کیا تھا؟ اب جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موسیٰ علیہ السلام، کوئی اس طرح کا رسول آ کے تو وہ جب بات کرتا ہے اصل حقیقت کھول کے لانا چاہتے ہیں، اچھا اب انہوں نے تو اس کا ڈھونگ بھی رجایا ہوتا ہے،
ان کا تو پورا وہ جو انہوں نے ایک فریب کا وہ بنایا ہوتا ہے مذہبی اپنا سٹیٹس، وہ سارا گرے گا نا اس سے، بالکل اس طرح گرے گا جیسے عصائے موسیٰ سے جادوگروں کا ٹوٹ گیا تھا. لہذا وہ سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں رسول کے اور نبی کے. ان کے پیٹ پر لات پڑتی ہے، پیٹ سے بہت اندر تک، یعنی یہ پیٹ پہ لات پڑنا تو اپنا جگہ محاورہ صحیح ہے، لیکن ان کا تو مطلب دل، گردے، کلیجہ سب زخمی ہو جاتے ہیں. صحیح. ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں سید اسعد صاحب، ان کی طرف سے سوال آیا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی خطاب اسلامی تحریک سے کیا گیا ہے، اور کبھی اس تحریک کا تقاضا جنگ اور کبھی صبر. آج کے دور میں وہ لوگ جو کسی اسلامی تحریک کا حصہ نہیں ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں، جو مخلصانہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس سے مفر نہیں ہو سکتا. یہ تو بنیادی بات ہے نا. یہ تو سارے، یعنی اگر وہ مرکزی آیت وہ ہے جیسے شاہ ولی اللہ نے فرمایا، تو پھر سارے احکامات بھی اسی کو سرو کرنے کے لیے. تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ وضو بھی کریں، آپ پانی بھی کریں لائیں، آپ کپڑے بھی پاک رکھیں، آپ قبلے کا تعین بھی کر لیں اور آپ نماز نہ پڑھیں. یہ تو سارے اہتمام آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کرنے ہیں. تو جو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اسے یہ کرنا ہی پڑے گا. صحیح. اسے اس پہ چلنا ہی ہوگا. باقی وہ آدمی جس کو اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے، اللہ سے وہ مخلص ہے اور وہ باقی احکامات پر عمل کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ کل یہی ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں طریقے سے، قرآن سے جوڑ سکتے ہیں، بھئی یہ پڑھو، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اللہ کا یہ بھی حکم ہے. اب یہ اس کا مسئلہ الگ ہے. ہم اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گمراہ ہے. ابھی یعنی وہ اللہ سے مخلص ہے، وہ سمجھتا یہی ہے کہ کل اسلام یہی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری، اس کے علم کی کمزوری کی وجہ سے اس کے عمل میں خرابی آئی ہوئی ہے. صحیح. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر سمجھانے کا جو کام ہے وہ یعنی آپ ایک دفعہ کہہ کے تو سمجھانے کا حق ادا تو نہیں ہو جاتا. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اسے قرآن سے جوڑیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں. آپ کے سمجھانے سے ہو سکتا ہے پھر کل شک پڑ جائے اسے، لیکن جب خود اسے قرآن سے یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر کسی کے ورگلانے میں وہ نہیں آئے گا. اور ساتھ ہی اس میں یہی بتا دیجیے، اگر کسی شخص کے خیال میں کوئی بھی دینی تحریک اس وقت جو ہے اس کے خیال میں صحیح کام نہ کر رہی ہو، صحیح منہج پر، تو اس کے لیے پھر کیا حکم؟ خود کھڑا ہو جائے. یہ تو کوئی مطلب عرض کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ بازی نہیں ہے. فرقہ بازی تو اور شے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی فرقہ واریت تو وہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ اس سب سے بڑے ہدف سے منحرف ہو جائیں. وہ نہ کرنا خود ایک فرقہ ہونا ہے. خود غیر سبیل المومنین، وہ سبیل المومنین جو محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کام ہی نہ کریں تو غیر سبیل المومنین چل رہے ہیں. چلیں آج کا ہم لاسٹ کوسچن لیتے ہیں. عرفان لیاقت صاحب کی طرف سے سوال ہے، دین کا قرآنی تصور کیا ہے؟ ابھی جو بیان کیا. چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین کرام، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی سورہ توبہ کے بقیہ حصے کی جانب بڑھیں گے اور سورہ یونس اس کے مضامین کی جانب آپ بڑھیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.